حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دیں۔ ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں۔ ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں، نوجوانوں توجہ سے سنو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں۔ 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے جانتے ہیں، صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دیا۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید۔ اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگر مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پوری ہوئی تھی۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔